السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، پچھلے درس میں پچھلے حلقے میں ہم نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کرنے کا اور دین کو پھیلانے کا حکم دیا اور کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دیا تھا. اس پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور دیگر قبائل کو جو ہے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، اور حج کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینے کا ارادہ کیا. تو اب قریش کے لیے یہ صورتحال بڑی تشویشناک تھی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہ حاجی لوگ آئیں گے، سارے عرب سے لوگ آئیں گے مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس جائیں گے، جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس جائیں گے تو جو ہے ہو سکتا ہے لوگ ان کی بات مان لیں، کیونکہ لوگ قریش نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی باتوں کو مانیں اور سنیں. بہرحال انہوں نے مشورہ کیا. ولید بن مغیرہ جو ہے ان میں سے سب سے عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی تھے، اس کے پاس گئے تو مختلف باتیں کہیں تاکہ اتفاق کر لیں اور سب لوگ ایک ہی بات کہیں، کہ تاکہ ان کی بات الگ الگ نہ ہو اور لوگ ان کو جھٹلائیں نہیں کہ کیا کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو، حاجیوں کو، جو حاجی لوگ آنے والے ہیں. کسی نے کہا کہ جادوگر کہا جائے، کسی نے کہا کہ شاعر کہا جائے، کسی نے کہا کہ نجومی کہا جائے، کسی نے کہا کہ مجنون اور پاگل کہا جائے. بہرحال مختلف باتیں کہی گئیں. ولید بن مغیرہ نے ساری باتیں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور ساری باتوں کا رد کیا. آخر میں جو ہے ان سب لوگوں نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر تو نہیں ہے، بظاہر نظر نہیں آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اور ایسا جو ہے عام طور پر جادوگر کرتے ہیں، تو جادوگر کہنا چاہیے. اور بہرحال یہ اسی بات پر لوگوں نے اتفاق کیا. اور جب حج کا موسم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، لیکن قریش جو ہے ان کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے. خاص طور سے آپ کا چچا ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور لوگوں کے پیچھے بھی لگا رہتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ ان کی باتیں مت سنو. بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پوری تندہی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ عمل کرتے رہے. اور پھر مشرکین نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دوسرے جو ہے طریقے اختیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اور استہزاء کرنا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ حجتی کرنا، بحث کرنا، اور جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکنا، ماننے سے روکنا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے اور تدبیریں اختیار کرنا. مختلف طرح کی سازشیں کی قریش نے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کی کوششیں کی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، کبھی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے، کبھی جو ہے لوگوں کو کہتے کہ ان کی باتیں مت سنو جو ہے، اور لوگوں کو کہتے کہ اپنے کانوں میں روئی لگا لو. بہرحال مختلف تدبیریں کی قریش نے اور مختلف سازشیں کی اور مختلف جو ہے طریقے اور اسالیب اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی دعوت کو غالب کیا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا بھی، مانا بھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کیا. اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.